والجماعة جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ہر طرح کی حمد و ثنا، عظمت و جلال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم سب کو اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو، صلوات اللہ وسلامہ وبرکاتہ علیہ۔ معزز حاضرین جمعہ، جیسا کہ ہر مسلمان یہ بات جانتا ہے کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ یہ وہ کلمہ ہے جس کے ذریعے سے کوئی بھی شخص جو کافر ہے، مشرک ہے، اللہ کے دین میں داخل ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ ہی سے کوئی بھی آدمی دین اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور لا الہ الا اللہ ہی وہ کلمہ ہے جس کی طرف تمام انبیاء اور رسولوں نے دعوت دی، لوگوں کو بلایا، اور اسی کے لیے انہوں نے جنگیں کی، اور اسی کے لیے کئی نبیوں کو قتل کیا گیا۔ اور اسی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے اقرار اور اعلان کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ مشرکین کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب، پسندیدہ، امانت دار شخص تھے، لا الہ الا اللہ کے بیان اور وضاحت کے بعد وہی لوگ آپ کے دشمن ہو گئے اور آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دیں، مگر آپ نے اللہ کے توحید کی طرف انہیں بلایا۔ یہ جو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے، یہ محض کوئی جملہ نہیں ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ حقیقت میں بہت سارے معانی اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ اس کے کئی تقاضے ہیں جو زندگی میں ہونے ضروری ہیں، اس کے شروط ہیں اور ارکان ہیں۔ اگر وہ پورے نہ کیے جائیں تو لا الہ الا اللہ کا زبانی اقرار تمام شروط سے اگر کوئی خالی ہو کر کے کرتا ہے تو اس کلمے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مسلمانوں میں پائی جانے والی بہت بڑی گمراہی یا سب سے بڑی گمراہیوں میں سے گمراہی یہ ہے، مسلمانوں کو یہ تصور ہے کہ کوئی آدمی اگر لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے تو وہ توحید میں داخل ہو جائے گا، لا الہ الا اللہ کہہ کے مر جائے تو جنت کا حقدار ہو جائے گا۔ اور انہیں یہ نہیں معلوم کہ لا الہ الا اللہ کے شروط اور ارکان اور واجبات ہیں۔ اگر شروط و ارکان کو پورا نہیں کیا گیا، لا الہ الا اللہ کے اقرار سے نہ کوئی آدمی مسلمان ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ کے اقرار سے نہ کوئی فوت ہونے والا شخص جنت میں جائے گا۔ جب تک اس کے ارکان و واجبات پورے نہ ہوں، لا الہ الا اللہ کسی کو نفع نہیں پہنچاتا ہے۔ اگرچہ کہ دن میں 1000 دفعہ کوئی لا الہ الا اللہ کہتا ہو، اگر ارکان و واجبات پورے نہ کرے، شروط پورے نہ کرے، لا الہ الا اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ مسلمانوں میں پائے جانے والی بہت بڑی گمراہی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ کوئی آدمی لا الہ الا اللہ کہہ دے تو ہو گیا، اب لا الہ الا اللہ سے وہ کامیاب ہو جائے گا، نہیں، اس کے شروط ہیں، ارکان ہیں، ان کے بغیر لا الہ الا اللہ فائدہ نہیں پہنچاتا ہے۔ کیا دلیل ہے؟ سورہ بقرہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے، مجھے اور آپ کو یہ آیتیں یاد بھی ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور بعض ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین، اللہ کہتا ہے کہ وہ مومن نہیں ہیں۔
جو یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور آخرت پر ایمان لایا، اللہ کہتا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو زبان سے کہتے ہیں، اللہ کہتا ہے وما ہم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہیں، یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، والذین آمنوا، اور مومنوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت رد کرتی ہے ان عقیدوں پر جو یہ سمجھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے کوئی آدمی توحید پر ہو جاتا ہے، لا الہ الا اللہ سے کامیاب ہو جاتا ہے۔ نہیں، اللہ کہتا ہے بعض لوگ ایسے ہیں جو لا الہ الا اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، وما ہم بمؤمنین، لیکن یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ اور ایک مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ ایمان لانے والوں کی کیسی تعداد ہے جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقی معنوں میں اللہ کے ساتھ وہ شرک کر رہے ہیں، مشرک ہیں۔ سورہ منافقون میں کہا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، اے اللہ کے نبی جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسولہ، بے شک اللہ کو معلوم ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔ یعنی کوئی آدمی اشہد ان محمد الرسول اللہ یہ صرف زبان سے کہہ دے، ارکان پورے نہ کرے، اللہ کہتا، اللہ گواہی دیتا ہے کہ جھوٹے ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کے شروط اور ارکان جب تک پورے نہ ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے شروط کو قرآن و سنت میں پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے کل اہل علم کے نزدیک 7 شروط ہیں جو معروف ہیں، ہر مسلمان کو ان شروط کا علم ہونا ضروری ہے۔ اگر یاد نہ بھی کر سکے، ان شروط کو وہ قبول کر لے، اپنی زندگی میں اسے نافذ کر لے، اور یاد کرتا ہے تو یہ اس کے لیے زیادہ اچھا ہے اور بہتر ہے، تاکہ خود بھی فائدہ اٹھائے، دوسروں کی بھی تعلیم و تربیت کا راستہ آسان ہو۔ 7 شروط ہیں۔ سب سے پہلی شرط ہے کس آدمی کے کلمے کو اللہ قبول کرتا ہے، لا الہ الا اللہ کس کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ نمبر 1 پہلی شرط ہے العلم، کہ کوئی آدمی لا الہ الا اللہ کہتا ہو تو اسے یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا۔ لا الہ الا اللہ کے 2 حصے ہیں، 2 ارکان ہیں۔ ایک ہے لا الہ، لا الہ کا معنی ہے کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے، کوئی سچا معبود نہیں ہے، پہلے میں انکار کرنا ہے تمام قسم کی غیر اللہ کی پرستش کا، یہ پہلا رکن ہے لا الہ۔ اور دوسرا رکن ہے الا اللہ، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ ہی تمام عبادتوں کا حقدار ہے، یہ ہے لا الہ الا اللہ کا معنی۔ اس کے 2 ارکان ہیں، پہلے میں انکار کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی بھی ہو، اگر نبی کی عبادت ہوتی ہے اس کا انکار کرو، ولیوں کی عبادت ہوتی ہے انکار کرو، قبروں کی عبادت ہوتی انکار کرو، بتوں کی عبادت ہوتی انکار کرو، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی سجدے کے لائق نہیں، کوئی قربانی کے لائق نہیں، کوئی نذر و نیاز کے قابل نہیں، سے پہلے انکار کرو۔ اور دوسرا یہ مانو کہ صرف اللہ تعالیٰ ہے جو تمام عبادتوں کا حقیقی حقدار ہے، یہ ہے لا الہ الا اللہ کا معنی۔ جو مسلمان اس معنی کو سمجھ کر کے کلمہ پڑھتا ہے اسی آدمی کو کلمے کا فائدہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی لا الہ الا اللہ کے معنی کو نہیں سمجھتا اور صرف زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے تو یہ آدمی توحید میں کبھی داخل نہیں ہوتا ہے، اور ایسا آدمی اگر مر جاتا ہے وہ توحید پر اس کی موت نہیں ہوئی، کیونکہ لا الہ الا اللہ اگر معنی ہی ہم نے نہیں سمجھا، اس جملے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اگر قرآن کی آیت کوئی آپ کو یاد کرا دے، جس قرآن کی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا انما الخمر والمیسر، بے شک شراب اور جوا حرام ہے، کسی مسلمان کو بلائیے اور آیت یاد کرا دیجئے بے شک شراب اور جوا حرام ہے، صرف عربی میں یاد کرائیے، ترجمہ مت بتائیے اس کو۔ اب پوری زندگی قرآن کی آیت پڑھتا رہے لیکن جوا وہ چھوڑ نہیں رہا ہے، شراب وہ چھوڑ نہیں رہا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہی نہیں کہ اس میں لکھا کیا ہے، وہ صرف آیت کو یاد کیا ہے کہ شراب انما الخمر والمیسر، کہ شراب اور جوا یہ حرام ہے۔ یہ تو ان کو معلوم ہے جن کو عربی آتی ہے، جن کو عربی نہیں آتی انہیں نہیں معلوم کیا لکھا ہے، پوری زندگی وہ آیت پڑھتا بھی رہے گا، جوا کھیلتا رہے گا، تو اس جملے کا کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں جانتا کہ اللہ کی عبادت کے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، جب تک اس کا علم نہ ہو تب تک لا الہ الا اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں مشرکین مکہ اچھی طرح رسول کی دعوت سے سمجھ گئے تھے
کہ لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب ہے اب اللہ کے علاوہ ہم کسی کے سامنے جھک نہیں سکتے، کسی کو پکار نہیں سکتے، کسی کی قربانی نہیں کر سکتے. اچھی طرح وہ سمجھ گئے. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا لا الہ الا اللہ کہو، تو لوگوں نے کہا اِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مجنون. کہا ان لوگوں نے کیا محمد کی بات سن کر ہم اپنے سارے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ کیا ان کی بات کو سن کر شاعر مجنون، جو شاعر ہے اور مجنون ہے، رسول کے اوپر الزام لگاتے ہوئے کہتے ہیں ایک شاعر اور مجنون کی بات سن کر ہم اپنے معبودوں کو کیسے چھوڑ دیں؟ یعنی اتنا انہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دینے کے بعد ان کے تمام معبود جھوٹے ثابت ہوتے ہیں. اب لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد ہم کسی بھی غیر اللہ کی پرستش نہیں کر سکتے. اتنی اچھی طرح انہیں سمجھ میں آ گیا تھا، اسی لیے انہوں نے کلمہ کہنے سے انکار کر دیا. مگر آج افسوس یہ ہے کہ لوگ شرک بھی کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مشرکین مکہ اچھی طرح جانتے تھے کیا معنی ہے اس کا، اس لیے انہوں نے قبول کرنے سے انکار کیا. اور آج بھی اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے لا الہ الا اللہ کا کیا حقیقی معنی ہے، وہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کلمے کا بھی انکار کر دیں گے. وہ اس کا معنی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. نبی نے جن کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کے لیے کہا، کوئی عیسیٰ بن مریم کی عبادت کرتا تھا جو کہ نبی ہیں، نیک ہیں. کوئی مریم کی عبادت کرتا تھا جو نیک اللہ کے بندی ہیں. کوئی یغوث اور یعوق کی عبادت کرتا تھا جو کہ نیک لوگ تھے. اور کوئی لات اور منات کی عبادت کرتا تھا جو نیک لوگ تھے. اور کوئی نائلہ اور عصاف کی عبادت کرتا تھا. لوگ طرح طرح کی چیزوں کی عبادت کرتے تھے، لیکن انہوں نے لا الہ الا اللہ کا انکار کیا اس لیے کہ وہ معنی کو سمجھتے تھے. پہلی شرط یہ ہے اگر کوئی آدمی لا الہ الا اللہ سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھ لے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کو لائیں کہیں کہ بہت بڑا پروگرام ہو رہا ہے، میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا، آ کے اسٹیج پہ بول دینا کہ میں لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہوں. ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں بعض جو لوگوں کے سامنے دکھاوا کرنے کے لیے پیسہ دیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں آ کر کے سب کے سامنے کلمہ پڑھ لو، اور وہ آئے کلمہ پڑھ لے. یہ مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک اسے نہیں معلوم کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے. تو پہلی شرط ہے العلم، اور دوسری شرط ہے الیقین. الیقین کا معنی یہ ہے کہ انسان لا الہ الا اللہ کے معنی پر یقین رکھتا ہو، یعنی اس کے دل کے اندر پوری طرح اسے اطمینان ہو کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، کوئی شک نہ ہو. اگر یقین کا جو اپوزٹ ہے شک، اگر شک دل کے اندر ہو، لا الہ الا اللہ کا کوئی فائدہ نہیں. اگر کسی سے کہہ دیا جائے لا الہ الا اللہ پڑھو، وہ سمجھ کر کے پڑھ لیتا ہے، لیکن اس کے دل میں شک ہے کہ شاید اولیاء کو پکارنا بھی ٹھیک ہے، شاید اولیاء کا بھی کائنات پہ کنٹرول ہے، ان کے سامنے بھی سجدہ ہو سکتا ہے. اگر اس کے دل میں شک ہو، اس شک کی وجہ سے لا الہ الا اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اللہ نے یہ شرط رکھی ہے. اللہ کہتا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایمان والے وہ ہیں جو اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں. شرط کیا ہے؟ ثم لم یرتابوا. ان کے دل میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے. اگر ذرہ برابر بھی شک ہے، اگر کسی کو لگتا ہے کہ نہیں عیسائی دھرم بھی اچھا ہو سکتا ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ یہودیوں کا دھرم بھی اچھا ہو سکتا ہے، یا کسی کو لگتا ہے قبر پرستی بھی ٹھیک ہے، اگر اس کے دل میں شک و شبہ ہے، اسے لا الہ الا اللہ کا کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور وہ مومن نہیں ہے، وہ مشرک ہے. یقین ہونا ضروری ہے. اور یہ یقین کب آتا ہے؟ جب انسان اچھی طرح توحید کو سمجھتا ہو دلائل کی روشنی میں، تو اس کا علم اس کے دل میں یقین کو پیدا کرتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے اگر کسی کے دل میں یقین ہوتا ہے تو خود بخود اس کی زندگی کے اندر اس کے مطابق عمل بھی ہوتا ہے. آپ مسجد سے نکلیں، آپ کو معلوم میرے گھر کا راستہ یہیں سے ہوتا ہے، آپ کو یقین ہے کہ یہی راستہ ہے. جب آپ کو یقین ہے تو آپ اسی راستے پر جائیں گے. اگر یقین نہ ہو، شک ہو آپ کے اندر، تو کبھی اس راستے پر جائیں گے، کبھی پلٹ جائیں گے. کبھی آپ آئیں گے، آپ کو اطمینان نہیں ہوگا شاید جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے. یقین سے انسان استقامت اختیار کرتا ہے. آپ کو معلوم ہے راستہ یہی ہے، آپ دائیں بائیں کسی راستے پر نہیں جائیں گے، اسی راستے پر جائیں گے جو آپ کے گھر تک جاتا ہو. یقین سے انسان کی زندگی میں استقامت آتی ہے. دوسری شرط ہے الیقین، کہ لا الہ الا اللہ پر آپ کو یقین ہو کہ عبادت کے لائق اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. اسی لیے بعض لوگ کیا کہتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. جب سنتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ یہ نیک لوگوں کی توہین ہے، یہ نیک لوگوں کی توہین ہے. جب آپ کہیں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے سوا کسی کو پکارنا نہیں چاہیے، انہیں لگتا ہے یہ نیک لوگوں کی توہین ہے.
اگر کوئی آدمی اسے توہین سمجھتا ہو اور توحید اسے اچھی طرح واضح نہیں، یقین نہ ہو، وہ توحید پر کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ دوسری شرط ہے، وہ ہے یقین، اور تیسری شرط ہے وہ ہے القبول۔ قبول کا معنی کیا ہے؟ کہ کوئی آدمی لا الہ الا اللہ کو سمجھتا ہو، یقین ہو کہ یہ بالکل سچی بات ہے، شرط یہ ہے کہ اسے قبول کرے، مان لے اس کلمے کو اور زبان سے ادا کرے لا الہ الا اللہ، یقین کے ساتھ، علم کے ساتھ۔ جب تک کوئی کلمے کو قبول نہیں کرتا وہ آدمی موحد نہیں ہے۔ ابو طالب کو آپ دیکھیے، اہل علم نے ذکر کیا ہے، ابو طالب کو اچھی طرح معلوم تھا کہ میرے بھتیجے کا دین سچا دین ہے، اس لیے ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، ابو طالب نے ایک مرتبہ جوش میں آ کر کے اشعار کہہ دیے۔ اس اشعار میں ابو طالب کا اعتراف ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے بھتیجے کا جو دین ہے، خیر الادیان، سب سے اچھا دین اس زمین پر میرے بھتیجے کا دین ہے۔ یعنی ابو طالب کو پوری طرح معلوم تھا، یقین تھا کہ یہ سچا دین ہے، علم بھی تھا لا الہ الا اللہ کا، لیکن ابو طالب نے اسے قبول نہیں کیا، مانا نہیں اس کو۔ کیوں نہیں مانا؟ تکبر کی وجہ سے نہیں مانا، عزت چلی جائے گی اس لیے نہیں مانا۔ تو اگر کوئی آدمی لا الہ الا اللہ کا انکار کر دے، چاہے جہالت نہیں معلوم اسے کیا ہے اس لیے انکار کر رہا ہے، یا معلوم ہے پھر بھی اپنی عزت کو گرانا نہیں چاہتا، کوئی بادشاہ ہے یا کوئی بہت بڑا شخص ہے، لوگ اسے سجدے کرتے ہیں، اب اسے معلوم ہے کہ لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے، وہ سوچتا ہے اگر میں یہ کہہ دوں گا تو مجھے جو سجدے ہو رہے وہ بند ہو جائیں گے۔ جس نیت سے بھی وہ اگر لا الہ الا اللہ کو واپس کر دیتا ہے، رد کر دیتا ہے اور اس کا اقرار نہیں کرتا زبان سے، وہ آدمی موحد نہیں، کافر ہے۔ ابو طالب کے پاس علم بھی تھا، سچائی معلوم تھی ابو طالب کو، لیکن قبول نہیں کیا اپنی زبان سے، اس لیے زبان سے قبول کرنا شرط ہے اسے کہ لا الہ الا اللہ کو رد نہ کرے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون۔ مکہ کے مشرک اپنے کفر میں اتنے پکے تھے کہ ایک بار بھی زبان سے لا الہ الا اللہ بولنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، ایک بار بھی بولنے کے لیے تیار نہیں، سوائے وہ جو ایمان میں داخل ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نہیں ماننا چاہتے تھے۔ کوئی نہیں ماننا چاہتا اپنے قبیلے کی وجہ سے، کوئی نہیں ماننا چاہتا اس لیے کہ اسے فلاں مفاد ہے اس کا۔ تو جس نے بھی لا الہ الا اللہ کو رد کر دیا، واپس کر دیا، قبول نہیں کیا، ایسا شخص موحد نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تیسری شرط ہے جو اہل علم نے ذکر کی ہے۔ اور چوتھی شرط ہے الانقیاد۔ الانقیاد کا معنی کیا ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ اگر کوئی آدمی اسے علم بھی ہو، یقین بھی ہو، اور اسی طرح وہ اسے قبول کر کے زبان سے اقرار کر لیتا ہے، اب اس کی زندگی کے اندر لا الہ الا اللہ کا اظہار ہونا چاہیے۔ کیسے؟ کہ وہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو مانتا ہو اپنے جسم کے ذریعے سے۔ کوئی آدمی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے، پوری طرح اسے معلوم ہے، لیکن زندگی میں شرک وہ کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے مجھے پوری طرح دل سے بھی معلوم ہے، زبان سے بھی میں نے بول دیا ہے۔ یہ دو چیزیں بھی کافی نہیں ہیں۔ جب تک آپ کی زندگی میں اطاعت نہ ہو، کوئی بہت بڑا شخص ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اگر وہ بت پرستی کرتا ہے، قبر پرستی کرتا ہے، لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے یا کسی اور مفاد میں، اگر وہ کہتا ہے کہ میں زبان سے بول رہا ہوں لا الہ الا اللہ، میرے دل میں ہے لا الہ الا اللہ، اگر اس کی زندگی میں شرک وہ کرتا ہے، وہ کافر ہے، چاہے کسی بھی بہانے سے کرتا ہو۔ اگر وہ کہے نہیں ایمان تو دل میں ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی آدمی لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد زندگی میں اس لا الہ الا اللہ پر قائم نہیں رہ پاتا ہے، اسے زبان سے کہنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، اس کے یقین کا بھی کوئی فائدہ نہیں، آپ کو آخر تک اس پر جمے رہنا ہے۔ اگر کوئی آدمی آپ سے کہے میں آپ کو اتنا پیسہ دیتا ہوں آپ غیر اللہ کی عبادت کیجئے، میں آپ کو یہ پوسٹ دیتا ہوں آپ غیر اللہ کی پرستش کیجئے، اتنے لوگوں کو آپ کے ساتھ کھڑا کرتا ہوں غیر اللہ کی عبادت کیجئے، اگر ان مفاد کے لیے وہ غیر اللہ کی پرستش کرتا ہے، یہ مشرک ہے، اگرچہ کہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا ہو، کیونکہ شریعت نے ایمان کے بعد کفر کی کسی کو اجازت نہیں دی ہے، کیونکہ قرآن کے نزدیک دو ہی راستے ہیں، یا تو ایمان کا راستہ ہے یا کفر کا راستہ ہے، درمیان میں کوئی راستہ اللہ نے نہیں بنایا ہے کہ آپ یہاں بھی رہ سکتے ہو وہاں بھی رہ سکتے ہو۔ اگر شرک کرتا ہے وہ مشرک ہے، توحید پر ہے تو وہ توحید پرست ہے۔ یہ چوتھی شرط ہے، وہ ہے الانقیاد، کہ آدمی لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اپنے عمل میں وہ توحید پر قائم رہتا ہو۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ اللہ کہتا ہے کون ہے وہ جو لا الہ الا اللہ کو تھام کر رکھتا ہے؟ اللہ کہتا ہے وہ شخص لا الہ الا اللہ کو تھامتا ہے۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، جو آدمی اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دیتا ہے، لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اس کا جو معنی اسے سمجھا ہے
کہ عبادت کے لائق اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اس معنی کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی بھر اس معنی پر قائم رہتا ہے۔ یہ ہے توحید کے لیے چوتھی شرط، جس کے بغیر کسی کا لا الہ الا اللہ قبول نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے اگر اسلام میں ایسا ہوتا تو آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جن جن آزمائشوں سے گزرے، اگر دو راستوں کے بیچ کا بھی کوئی راستہ ہے تو پھر اس راستے کو اختیار کیوں نہیں کیا گیا؟ قرآن کہتا ہے دو ہی راستے ہیں، توحید اور کفر کا راستہ۔ ہاں قرآن کہتا ہے اگر کسی کو مجبور کر دیا جائے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا، قرآن کہتا ہے اگر کسی کی جان پر بات آ جائے کہ اگر اسے لگتا ہے میں نے اگر شرک نہیں کیا یا کفر کا کام نہیں کیا مجھے قتل کر دیا جائے گا، قرآن کہتا ہے اس موقع پر الا من اکرہ، اگر کوئی مجبور ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، اس کے دل میں ایمان پر اطمینان ہونا شرط ہے۔ دل میں اگر پختہ توحید ہے اور جان پر بات آ گئی، جان چھوڑا کر وہاں سے نکلنے کے لیے کوئی کفر یا شرک کا کام یا بات کہہ دیتا ہے تو قرآن اس کی اجازت دیتا ہے مجبوری میں۔ جب آدمی کو یقین ہو، علماء کہتے ہیں صرف گمان نہیں کہ مجھے نقصان ہوگا، آپ کو یقین ہو، آپ کے سر پر تلوار لٹک رہی ہو، آپ علامتیں دیکھ کر پہچان جائیں کہ اگر میں نے نہیں کیا تو مجھے مار دیں گے، اس موقع پر قرآن اجازت دیتا ہے، صرف اپنی خواہشات پر نہیں، اس موقع پر آپ درمیان کا راستہ یعنی صرف اور صرف اپنے آپ کو اس جگہ سے نکالنے کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ امت کو جوڑنے کے لیے ہی صحیح یا کوئی بہت بڑا مفاد حاصل کرنے کے لیے صحیح، کفر کی اجازت کبھی کسی کو نہیں ہے، کبھی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ کرتا ہے اگرچہ کہ مسلمان ہم اسے سمجھ رہے ہیں مسلمان نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے واضح کیا۔ یہ چوتھی شرط ہے۔ اور پانچویں شرط ہے وہ ہے الصدق۔ الصدق کا مطلب آدمی لا الہ الا اللہ کو جب مانتا ہے، علم حاصل کر لیتا ہے، کیا مانا ہے؟ یقین کر لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے، زندگی میں اس پر چل بھی رہا ہے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ سچا ہو، جھوٹا نہ ہو، اس لیے کہ بعض ایسے لوگ ہیں انہیں معلوم بھی ہے، انہیں یقین بھی ہے، انہوں نے قبول بھی کیا، زندگی میں چل بھی رہے ہیں، لیکن وہ سچے نہیں ہیں، جھوٹے ہیں، جیسے منافقین تھے۔ منافقین کو معلوم تھا لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے اور معلوم تھا کہ آپ سچ بول رہے ہیں اور انہوں نے اسے ظاہری طور پہ قبول بھی کر لیا تھا، لیکن بات یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اندر ایک تو شک کا مرض بھی تھا اور ساتھ ہی ساتھ ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ جھوٹے تھے۔ جھوٹ کیا ہے ناظرین اکرام؟ جھوٹ دل اور زبان کا اختلاف، اسے جھوٹ کہا جاتا ہے۔ دل اور زبان اگر الگ الگ ہو تو وہ جھوٹ ہے، جو دل میں ہے وہی زبان پر ہو، جو زبان پر ہے وہی دل میں ہو، اسے جھوٹ، اسے سچ کہتے ہیں۔ اگر دونوں میں اختلاف ہو تو وہ جھوٹ ہے۔ اگر کوئی آدمی زبان سے کہہ رہا لا الہ الا اللہ اور دل میں وہ سچا نہیں ہے، اسے لا الہ الا اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسے کوئی آدمی اپنی جان بچانے کے لیے، جو مسلمان نہیں ہے، جان بچانے کے لیے اگر وہ لا الہ الا اللہ کہہ دے، جیسے دہشت گرد پکڑ لیتے کبھی کبھار جنہوں نے اسلام کو بدنام کیا ہے، ان دہشت گردوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اگر کوئی غیر مسلم لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے اور وہاں سے اپنے آپ کو نکال لیتا ہے تو وہ لا الہ الا اللہ کہنے سے مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صرف زبان سے بول رہا ہے، اس کے دل میں وہ نہیں ہے۔ جو دل میں نہیں ہے، زبان سے بولنا، یہ جھوٹ ہے، اور جھوٹے شخص کی توحید کو اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ جو آپ کے زبان پر ہے وہی آپ کے دل میں بھی ہونا چاہیے، جیسے صحابہ کے دل میں تھا۔ یہ ہے میرے محترم بھائیوں سچائی اور صدق، جو لا الہ الا اللہ کی پانچویں شرط ہے۔ اور چھٹویں شرط ہے الاخلاص۔ الاخلاص کیا ہے؟ کہ زندگی بھر مومن کو ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ کہیں میری زندگی میں شرک نہ آ جائے۔ اسی لیے شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کتاب التوحید میں یہ باب قائم کیا ہے کہ اہل ایمان کی صفات میں سے ہے کہ وہ ہمیشہ شرک سے ڈرتے ہیں کہ کہیں شرک زندگی میں نہ آ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی آدمی پوری شرطیں مکمل کرتا ہے لیکن زندگی کے گزرتے ہوئے وہ درمیان میں کبھی راستے کو چھوڑ کر کے بھٹک جاتا ہے اور شرک کے راستوں میں چلا جاتا ہے۔ اخلاص کیا ہے؟ اخلاص یہ ہے میرے محترم بھائیوں کہ زندگی بھر انسان لا الہ الا اللہ میں مخلص رہے، کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کہا تو ہم نے مجبوری میں نہیں کہا ہے، یہ مجبوری میں نہیں کہا ہے، اس لیے نہیں کہا ہے کہ ہم اہل حدیثوں کے گھر میں پیدا ہوئے اس لیے ہم نہیں بول رہے ہیں، ہم اخلاص کا کلمہ اس لیے نہیں بول رہے ہیں کہ دنیا کا کوئی مفاد ہمیں چاہیے، بلکہ یہ کلمہ ہم کہتے ہیں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے،
اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہم لا الہ الا اللہ کہنے کا، اور زندگی بھر اسی اخلاص پر آدمی قائم رہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کا کوئی مقصود نہیں سوائے یہ کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ اس اخلاص کے ساتھ انسان کی یہ شرط پوری ہوتی ہے، اس لیے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، اور ان کا مقصود اسلام کو نقصان پہنچانا تھا، یعنی لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے اللہ کو راضی کرنا ان کا مقصد نہیں تھا، دیگر بہت سارے ان کے مفادات تھے، کہہ دیا اور اسلام کو نقصان پہنچاتے رہے۔ ان کی توحید اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنے والا اخلاص کے ساتھ کہتا ہو اللہ کی رضا کے لیے، کوئی مجبوری نہیں۔ اگر کوئی آدمی مجبوری سمجھ کر کے لا الہ الا اللہ کہتا ہے کہ میری مجبوری ہے کہ میں یہاں پیدا ہو گیا، ورنہ مجھے وہ دھرم پسند ہے، وہ دین پسند ہے، ان کی عبادتیں پسند ہیں، ان کے تہوار پسند ہیں، ان کی بے حیائی مجھے پسند ہے، اگر اللہ کا دین اسے پسند نہیں ہے، صرف مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے وہ زبان سے لا الہ الا اللہ بول رہا ہے، اس کے دل میں اللہ کا دین پیوست نہیں ہے، یہ مخلص نہیں ہے لا الہ الا اللہ کہنے میں، اور یہ توحید پرست بھی نہیں ہے۔ ہم ایمان لائے تو ہم بیوقوف نہیں ہیں ایمان لانے میں کہ ہم نے کہہ کر کے سن کر کے ایمان کو قبول نہیں کیا ہے۔ دلائل اور براہین کی روشنی میں پورے کائنات میں جتنے دین پائے جاتے ہیں، دلائل کی روشنی میں اگر جائزہ لیا جائے، دین اسلام کے علاوہ کسی کی حقانیت نہیں نکلے گی۔ ہماری ہر بات سندوں کے ساتھ ثابت ہے، جو ہمارا عقیدہ ہے ہم سے لے کر ہمارے نبی تک پوری سندیں ہیں اور چین ہے، اور دنیا کے جتنے دھرم پائے جاتے ہیں، مذاہب پائے جاتے ہیں، وہ گمان ہے، وہم ہے، خیالات ہیں، وراثت میں ملے ہوئے طریقے ہیں۔ ہمارا دین ایسا نہیں ہے، دلائل پر اس کی بنیاد ہے، براہین پر اس کی بنیاد ہے۔ اس دین کو جب ہم نے قبول کیا اللہ کی رضا کے لیے، مجبوری میں ہم نے قبول نہیں کیا، یا دنیا کے فائدے کے لیے ہم نے قبول نہیں کیا جیسے منافقوں نے کیا تھا، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ 6ویں شرط ہے۔ اور 7ویں شرط ہے میرے محترم بھائیوں، وہ المحبہ۔ المحبہ کا مطلب لا الہ الا اللہ سے ہمیں محبت ہو، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، اس کلمے سے ہمیں محبت ہو، اور اللہ کی ذات سے ہمیں محبت ہو، اس کے دین سے ہمیں محبت ہو۔ اور جو مسلمان لا الہ الا اللہ کا قائل ہے، توحید پرست ہے، اس سے ہمیں محبت ہو۔ یہ کلمہ توحید کی 7ویں شرط ہے۔ اگر کوئی آدمی لا الہ الا اللہ کو ناپسند کرتا ہے، اگر کوئی کہتا ہے یہ جو توحید ہے، اس توحید سے نبیوں کی گستاخی لازم آتی ہے، یعنی وہ لا الہ الا اللہ کو اس معنی میں ناپسند کرتا ہو، محبت نہیں کرتا اس سے، وہ توحید پرست نہیں ہو سکتا ہے۔ توحید پرست وہ ہے جو لا الہ الا اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کی ذات سے محبت کرتا ہے، اور جو محبت ہے اللہ کی ذات سے، یہ محبت العبادہ ہے۔ اللہ کی ذات سے جیسی ہماری محبت ہے، کائنات میں کسی سے ویسی ہماری محبت نہیں ہے، جیسی اللہ سے ہماری محبت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہماری محبت اللہ کی وجہ سے ہے، چونکہ اس نے ہمارے نبی کو منتخب کیا نبوت اور رسالت کے لیے، چونکہ اس نے ہمیں حکم دیا ہے، چونکہ وہ خود اپنے نبی سے محبت کرتا ہے۔ اصل ہماری محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو عبادت کی محبت ہے، اور باقی جتنی چیزوں سے ہم محبت کرتے ہیں اس کے حکم سے کرتے ہیں، جیسے نبی سے محبت کرتے ہیں، صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اہل ایمان سے محبت کرتے ہیں، یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ اور باقی جن چیزوں کے اللہ نے اجازت دی ہے ان سے ہم محبت کرتے ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ کی آخری شرط ہے، وہ ہے المحبہ، کہ ہماری محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے، بغض نہ ہو اور عداوت نہ ہو، ناپسندیدگی نہ ہو، دشمنی نہ ہو۔ قرآن کہتا ہے مشرکوں کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جب ان کے سامنے توحید کا تذکرہ ہوتا ہے، اشمئزت قلوب، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے دل غصے سے بھر جاتے ہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ توحید پرستوں کے سامنے اگر آپ رسول کا نعرہ لگائیں گے تو وہ جل جائیں گے سن کر کے، لیکن قرآن جو کہتا ہے وہ یہ کہ اگر آپ مشرک کو پہچاننا چاہتے ہیں، اس کے سامنے اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ کیجئے اور اللہ کی عظمت و جلال کو بیان کیجئے۔ اگر وہ مشرک ہے، اس کے دل کے اندر غصہ بھر جائے گا، ناپسند کرنے لگے گا۔ آپ کسی کے سامنے یا اللہ کہیے، یا رحمان کہیے، یا رحیم کہیے، اگر وہ مشرک ہے اس کے دل میں تکلیف ہوگی۔ اس کو کیوں؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اور جو ایمان رکھتے ہیں وہ پوری خوشی کے ساتھ جھوم کر کے اپنے رب کا نام لیتے ہیں، پورے اطمینان کے ساتھ، اور زندگی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک
اور ہم دنیا سے بھی جاتے ہیں، اللہ نے توفیق دی تو لا الہ الا اللہ کہہ کر کے جاتے ہیں، یہ اہل ایمان کی علامت ہے۔ اور جو مشرک ہیں انہیں غیر اللہ کے نعروں سے فرصت نہیں، کبھی نبی کا لگاؤ، کبھی صحابی کا، تو کبھی کسی ولی کا لگاؤ، اور کبھی کسی بت کا لگاؤ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو توحید پرست بندے ہیں وہ اللہ کی عظمت و جلال کا اعلان کرتے ہیں، اور لا الہ الا اللہ سے ان کی محبت ہوتی ہے۔ یہ محبت یہ 7ویں شرط ہے، لا الہ الا اللہ سے محبت۔ تو اسی لیے اہل علم نے کہا اگر کوئی مسلمان ایسا ہے جو توحید پرستوں سے بغض رکھتا ہو اس وجہ سے کہ یہ توحید پرست ہے، چونکہ یہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، یہ توحید پرست ہے، اگر اس لیے وہ توحید پرستوں سے بغض رکھتا ہے تو اسلام سے خارج ہے، ایسا آدمی اسلام سے خارج ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے اللہ سے محبت ہو، اس کے رسول سے محبت ہو، اور اس کلمے کے قائلین کہنے والوں سے ہماری محبت ہے، اور یہ محبت ہماری زندگی میں باقی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ جن کو ناپسند کرتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو دشمن ہیں، کفر اور شرک میں مبتلا، ان سے ہمارے دل کی محبت کبھی نہیں ہو سکتی ہے، کبھی نہیں ہو سکتی۔ اسی وجہ سے قرآن کریم کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام اس شرط کو واضح کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اعلان کرتے ہوئے کہا کہ میں بری ہوں تم سے بھی، اور جو تم جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو ان تمام سے میں بری ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان یہ محبت اب باقی نہیں ہے۔ کب تک؟ جب تک تم اللہ پر ایمان نہ لے آؤ۔ یہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ سے محبت کرتا ہے اس پر فرض ہے کہ اللہ جنہیں ناپسند کرتا ہے انہیں وہ ناپسند کرتا ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی آدمی کسی پر ظلم کرے یا بد اخلاقی کرے، نہیں، بد اخلاقی اور ظلم کی اجازت نہیں ہے، لیکن اللہ جنہیں ناپسند کرتا ہو ہم بھی انہیں ناپسند کرتے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو طالب کو آپ نے لا الہ الا اللہ کہنے کے لیے کہا، ابو طالب نے انکار کر دیا اور ابو طالب کی موت پر، کفر پر موت ہو گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے منع کر دیا کہ آپ ان کے لیے استغفار نہیں کر سکتے جو کفر پہ مر چکے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، ابو داؤد کی روایت ہے ان کے اپنے والد کا انتقال ہوا ہے، اور آ کر کے اللہ کے نبی سے کہا ان عمک الشیخ الضال قد مات، آ کر کے رسول سے کہا بے شک آپ کا چچا جو بوڑھا اور گمراہ تھا وہ مر چکا ہے، آپ کا چچا جو بوڑھا تھا اور گمراہ تھا وہ مر چکا ہے۔ حضرت علی پوچھنے کے لیے آئے کہ آپ کرنا کیا ہے؟ یا آپ سبحان اللہ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کہہ دیا کہ آپ ان کے لیے استغفار نہیں کر سکتے، وہ شرک پہ مر چکے ہیں، اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ جن کو نہیں پسند کرتا ہم بھی انہیں پسند نہیں کرتے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جملہ ہے کہ اللہ کے نبی آپ کا بوڑھا گمراہ چچا مر چکا ہے، میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ مٹی میں انہیں دفن کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا دفن کرنے کے لیے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ کلمہ توحید کا تقاضا ہے المحبہ، کہ جب ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو کفر سے ہماری محبت نہیں ہے، اہل کفر سے ہماری محبت نہیں ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں۔ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے اہل علم نے اس اصول کو بھی ذکر کیا ہے جسے کہا جاتا ہے الولاء والبراء، ایمان کی شرط ہے یہ۔ آپ اگر اللہ سے محبت کرتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جن سے محبت کرتا ہے آپ کے اوپر بھی فرض ہے کہ آپ اس سے محبت کریں، اور اللہ جن کو ناپسند کرتا ہے آپ پر فرض ہے کہ آپ بھی ان کو ناپسند کریں۔ یہ الولاء والبراء۔ اگر کوئی آدمی اللہ سے محبت کرتا ہے، لا الہ الا اللہ سے محبت کرتا ہے، تو اللہ جس کو ناپسند کرتا ہے اس کو بھی وہ چھوڑ دے۔ افسوس کی بات جانتے ہیں کہ ہماری جو تربیت ہے توحید کی پختگی نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ ہم کفر کو پسند کرتے ہیں یا کفر میں تعاون کرتے ہیں یا کفار کے عیدوں میں شریک ہو کر کے خوشیاں مناتے ہیں، جبکہ کسی بھی طور پر ایک توحید پرست کے لیے کبھی یہ گوارا نہیں ہو سکتا جب آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ یہ شرک ہے، یہ کفر ہے اور اس پر مرنے والا ہمیشہ کا جہنمی ہے۔ یہ ماننے کے بعد کیسے کوئی آدمی کفر سے خوش ہوگا یا کفار کی خوشیوں میں شریک ہوگا؟ اس لیے قرآن نے مومنوں کی صفات میں ذکر کیا والذین لا یشہدون الزور، جو جنتی مومن ہیں ان کی صفات یہ ہے کہ وہ کفار کی عیدوں میں کبھی شریک نہیں ہوتے، مشرکوں کی عیدوں میں کبھی شریک نہیں ہوتے۔ انہیں معلوم ہے کہ اللہ کا غضب اس پہ نازل ہوتا ہے، کیسے ہم اس سے خوش ہو سکتے ہیں، کیسے راضی ہو سکتے ہیں، کیسے اپنے بچوں کو اجازت دے سکتے ہیں شریک ہونے کی یا دیکھنے کی اور جاننے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ یہ توحید کی غیرت کے خلاف ہے میرے محترم بھائیوں۔ اور یہ جو کفر ہے دھیرے دھیرے اہل علم کہتے ہیں کفار کی محبت شروع ہوتی ہے، یہ ہوتے ہوتے دھیرے دھیرے پوری توحید ملیامٹ ہو جاتی ہے،
دھیرے دھیرے پوری توحید ملیامٹ ہو جاتی ہے. اس وجہ سے ضروری ہے کہ اللہ سے محبت ہے تو اس محبت میں ہم پختہ ہوں اور غیر اللہ کی محبت ہمارے دل میں نہ ہو. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اہل ایمان ہیں سب سے سخت ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں. اور رہی بات رسول کی، تو مخلوق میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ کے حکم کی وجہ سے. اللہ کے نبی نے کہا تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے، اپنے والد سے، اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت نہ کرے، وہ مومن نہیں ہو سکتا. رسول سے محبت ہے اللہ کے حکم کی وجہ سے، اور رسول کی محبت کی حد ہے، اس حد سے آگے رسول سے محبت نہیں ہو سکتی. کیا حد ہے وہ؟ اگر کوئی آدمی رسول کی شان میں اضافہ کرتے کرتے اگر رسول کی عبادت شروع کر دے وہ شرک ہے. اگر رسول کی تعریف کرتے کرتے رسول کی قبر کو جائز، سجدے کو جائز کہہ دے، یا رسول اللہ المدد کو جائز کہہ دے، تو یہ محبت رسول کی شرکیہ اور کفریہ ہے. اس محبت پر اللہ کے سامنے پکڑ ہوگی. مخلوق کی محبت کی انتہا ہے، اللہ کے نیک بندوں کی محبت کی ایک انتہا ہے، صحابہ سے محبت کی ایک انتہا ہے. اگر کوئی اس کو پار کر کے آگے جاتا ہے وہ اللہ کی محبت کا حصہ ہے جو سب سے زیادہ ہونا چاہیے، جس کی کوئی حد نہیں ہمارے لیے. اسی لیے ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ کی محبت ایک ایسی عبادت ہے باقی ساری چیزیں چھوٹ جائیں گی، حتیٰ کہ اللہ کا خوف بھی. جب تک انسان زندہ ہے خوف اسے اختیار کرنا ہے. اور پھر جنت پہ جانے کے بعد ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ کی محبت وہاں بھی دل میں رہے گی، اللہ کی محبت وہاں بھی دل میں رہے گی. ڈر اللہ تعالیٰ نکال دے گا لیکن محبت وہاں بھی رہے گی. تو سب سے زیادہ جو محبت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہے. یہ 7ویں شرط ہے. خلاصہ کلام یہ میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلے علم، لا الہ الا اللہ کا معنی جانیے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اب کسی کی پرستش نہیں ہو سکتی ہے، اس کا معنی ہے علم. اس پر یقین ہو آپ کو، یقین. نمبر 3 اسے آپ قبول کر لے، زبان سے اقرار کر لے، رد نہ کرے. نمبر 4 آپ کی زندگی میں اس پر عمل بھی ہو. نمبر 5 اس کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے کہنے میں آپ سچے ہوں. نمبر 6 لا الہ الا اللہ کے کہنے میں آپ مخلص ہوں، صرف اللہ کی رضا کے لیے آپ نے ایسا کیا ہے، کوئی دنیا کا مفاد نہیں ہے. اور نمبر 7 کہ اس کلمے سے محبت ہو. اور 8ویں شرط بعض اہل علم نے ذکر کیے وہی ہے الکفران. الکفران کا معنی ہے اللہ کے سوا جن کی بھی پرستش کی جاتی ہے سب کا انکار کر دیجئے، سب کا انکار کیجئے اور کوئی فکر مت کیجئے جن کو اللہ کے ساتھ شریک کیا جاتا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو. جب انکار کی بات آتی ہے آپ کو کوئی خیال کرنے کی ضرورت نہیں، پورے اطمینان سے انکار کیجئے، اس لیے کہ قرآن نے بھی انکار کیا ہے. قرآن کہتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. وہ کافر ہیں جو عیسیٰ بن مریم کو معبود مانتے ہیں، اللہ نے ان کو کافر کہا ہے. تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. عیسیٰ بن مریم اللہ کے نبی اور رسول ہیں اور آسمانوں پر زندہ ہے، ان کو ماننے والوں کو قرآن نے کافر کہا ہے. لہٰذا اللہ کی عبادت میں جن کو شریک کیا جاتا ہو سب کا انکار کیجئے، چاہے وہ بت ہوں، چاہے وہ نیک اللہ کے انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، صالحین ہوں. جب انکار کی بات آتی ہے پورے اطمینان سے انکار کیجئے. اور رہی بات انکار کرنے کے بعد اللہ نے ان میں سے جن کو جو مقام دیا ہے اس مقام کا بھی اعتراف کیجئے. رسول سب سے اونچے درجے میں ہوتے ہیں، ان کے بعد صحابہ اکرام ہوتے ہیں، ان کے بعد اللہ کے نیک بندے اہل ایمان ہوتے ہیں. اور اہل ایمان میں جو جتنا متقی ہے اتنا اللہ کا بڑا ولی ہے، ان سب کا احترام ہم کرتے ہیں. لیکن جب عبادت کی بات آتی ہے سب کا ہم انکار کر دیں، یہی نجات ہے، یہی نجات ہے قیامت کے دن. اسی لیے مسند احمد کی روایت ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی ما نجات هذا الامر، کیسے انسان نجات پائیں گے اللہ کے غضب سے، ہمیشہ کی جہنم سے کیسے نجات پائیں گے؟ آپ نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام من قبل منی الکلمہ التي عرضتها على عمی فردها علی کان له نجاہ. اللہ کے نبی نے کہا جو بھی شخص مجھ سے اس کلمے کو قبول کر لے جو میں نے میرے چچا پر پیش کیا تھا، جس نے انکار کر دیا اس کا، جو بھی شخص قیامت تک مجھ سے اس کلمے کو لے کر کے قبول کر لے اس کے لیے یہی نجات کا سب سے بڑا سامان ہے، یہی سب سے بڑی نجات کا سامان ہے. اور انہی توحید پرستوں کے لیے ساری بشارتیں ہیں. لہٰذا ان شروط کو یاد کیجئے، علم، یقین، اخلاص وصدق مع محبت وانقیاد والقبول لها وزید ثامنها الكفران منك بما سوى الاله من الاوثان قد الها. ان 7 شروط کو یاد کیجئے اور اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو، دوست و احباب کو بتائیے کہ ان شروط کے ساتھ
کلمے کا فائدہ ہوتا ہے، ورنہ کلمے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان شروط پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں توحید کو راسخ کرے، مضبوط کرے۔ اللہ تعالیٰ کفر سے، شرک سے، نفاق سے، مفاسد اخلاق سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ دنیا میں رکھے، ایمان پر رکھے، ہدایت کے روشن راستے پر رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس حال میں دنیا سے ہم کو اٹھائے کہ ہمارے دل میں پختہ توحید ہو اور سنت رسول کا جذبہ اور اتباع ہو اور صحابہ کرام کا منہج ہو۔ اللہ تعالیٰ اس حال میں دنیا سے اٹھائے، اللہ تبارک کو جب تک دنیا میں رکھے، ایمان پر رکھے، عمل صالح پر رکھے۔ تمام اہل ایمان کو، اہل اسلام کو اللہ تعالیٰ توحید کی طرف رہنمائی فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ جہاں بھی مسلمان پریشان، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا